अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्लासेस विजयवाड़ा मदरसतुल हादियात के ज़रिए से पेश किए जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सूरतुल फलक के बाद सूरतुन नास है। उन दोनों के मुश्तरक के फ़जीलत मुतअद्दिद अहादीस में बयान की गई है। मसलन सही मुस्लिम हदीस नंबर 814, जामिअतुत तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2902। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक और सूरतुन नास के ताल्लुक़ से फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जिनकी मानिंद मैंने कभी नहीं देखा। फिर आपने सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास से फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन ज़रिया बचाऊँ ना बताऊँ, जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों का ज़िक्र करके फरमाया, यह दोनों सूरतें मउज़्ज़तैन हैं। मउज़्ज़तैन का माना पनाह मांगने वाली दो सूरतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे। जब ये दो सूरतें नाजिल हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पढ़ने को मामूल बना लिया और बाकी दूसरी चीज़ें छोड़ दिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ होती तो मउज़्ज़तैन पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो मैं ये दो सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पर फेरती थी। ये बात हमें सही बुखारी हदीस नंबर 5016, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2192 से मालूम होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम यही दो सूरतें लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ये एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और ये जादू फ़लाँ कुएं में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजकर उसे मंगवाया। ये एक कंघी के दंदानों और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ चुभी हुई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते जाते थे और गिराह खुलती जाती थी और सुई निकलती जाती थी। ख़ात्मे तक पहुँचते पहुँचते सारी गिरहें भी खुल गईं और सुइयाँ भी निकल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सही हो गए कि आप किसी चीज़ से बंधे हुए थे वो हर बंधन से आज़ाद हो गए। ये बात हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2189 से पता चलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रात को सोते वक्त सूरतुल इखलास और मउज़्ज़तैन पढ़कर अपनी हथेलियों पर फूंकते और फिर उन्हें पूरे जिस्म पर मल लेते थे। पहले सर, चेहरे और फिर जिस्म के अगले हिस्सों पर हाथ फेरते थे। उसके बाद जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते थे वहाँ तक हाथ फेर लेते थे। 3 मरतबा आप ऐसा करते थे। बुखारी हदीस नंबर 5017 से हमें ये मालूम होता है। हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मउज़्ज़तैन को एक दफ़ा पढ़ते और फजर और मगरिब के बाद
تین دفعہ پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ الگ ناموں سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتی ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں رکھا گیا ہے۔ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ میں یہ 2 صورتیں جن حالت میں نازل ہوئی تھی وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ سورۃ الکافرون میں جب کفار سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ، تو ان لوگوں کی دشمنی اپنے دلوں میں اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ خاص کر کے جن خاندانوں کے لوگ اسلام قبول کر لیے تھے ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت حسد کی آگ جلتی رہتی تھی۔ گھر گھر آپ کو کوسا جا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار ہو جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے میں، اور جادوگروں کے شر سے اور حاسد کے شر سے یعنی حسد کرنے والوں کے شرارتوں سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جن میں سے ہو یا شیطان انسان میں سے ہو۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جناتوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کا معنی آتا ہے کھسک جانے والا۔ یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ شیطان کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو یہ شیطان دل پر چھا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی پر میں ایک حدیث کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اعتکاف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دیں۔ یہ بات ہمیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7171 سے پتہ چلتا ہے۔ اے میرے پیارے طالبہ، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ آج انسان فتنوں کے حملوں میں گھرا ہوا ہے، دن اور رات کے آفات میں گھرا ہوا ہے، بعض شرپسند انسانوں میں گھرا ہوا ہے، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر قسم کے شر سے، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورتیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے شر پسند انسانوں سے، حاسدوں سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے ربوبیت کو، جس نے آج تک حفاظت دی ہے، پل پل ہمیں کھلا رہا ہے، اور اسی کی درخواست کرتے ہوئے آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے، اور ہم صبح اور شام ان صورتوں کے اہتمام کرتے ہوئے ہم اللہ کے اوپر توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم خالص اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے ہم زندگی بسر کرنا ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرنا۔ اے اللہ، ہر برائی سے ہم لوگوں کو محفوظ فرما، ہر ہمیشہ تیری حفاظت میں ہمیں رہنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔